وضو کے بغیر آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں، پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے سے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کا آیت الکرسی یا آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتی ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال تک کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں۔ 60 انبیاء کرام کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کرو، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامعہ کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کی چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا تعویذ اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی طرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قابض کرے گا اور اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جا کر ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امن نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکتیں ہیں۔ آیت الکرسی کا وہ مقام ہے
جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبت اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے، جس میں کم سے کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنظر علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالی کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اس سے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا تم جن ہو کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں اس سے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب دیا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں نے ابھی بیٹھ کر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتی ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی و مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ، ایک جمع غفیر تھا۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315 میں سے۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین کرام اب آئیے آپ اپنے آج کے سوال کی جانب چلتی ہیں کہ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں، چاروں کل پڑھ سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجیے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو سے پہلے ہی اس کا موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اس سے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنی روزمرہ کے کام کاج سر انجام دیتے ہوئے
قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورتیں زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر چلنے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیت کریمہ ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی یا آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود پاک، چاروں کلج یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا کلمہ، درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد کے اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجیے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتی ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ اگر حالت جنابت میں ہے یا حالت حیض و نفاس میں ہے یا خواتین کے کپڑے چھوٹے بچوں کے پیشاب یا پاخانے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا، تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتی ہیں، ہرگز کوئی کباہت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر آیت کریمہ قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتی ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتانے چلتے ہیں، اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتی ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن پاک بھی کر سکتی ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔